کیا آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ آخر کس طرح سے ممکن ہو؟ تو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ ویڈیو میں بیان کردہ ہدایات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شعر یا نظم پابند بحر ہوتی ہے، جس کی نسبت سے اس میں ترنم اور نغمگیت پیدا ہوتی ہے، جسے آپ گنگنا سکتے ہیں، گا سکتے ہیں۔ یہ ترنم اور نغمگیت دراصل آوازوں کی ایک مناسب ترتیب سے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم آوازوں کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اردو شاعری میں استعمال ہونے والے ان بنیادی ارکان کے بارے میں جانیں گے جن سے مختلف بحور کے اوزان ترتیب پاتے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شاعری میں دو اقسام کی آوازوں سے اوزان ترتیب پاتے ہیں، جن میں ایک دو آواز والے الفاظ یعنی سبب اور دوسرا تین آواز والے الفاظ یعنی وتد۔ اردو شاعری کے بنیادی ارکان انہی سبب اور وتد سے ترتیب پاتے ہیں۔ سبب وتد کی بھی دو اقسام پچھلی ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان ارکان کی وضاحت کرائی جائے گی جن کی ترتیب سبب خفیف یعنی وہ سبب یا وہ دو حرفی لفظ جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، اور دوسرا وتد مجموع یعنی وہ سہ حرفی لفظ جس کا پہلا اور دوسرا حرف متحرک اور تیسرا حرف ساکن ہو۔ رکن ہے فاعلن۔ فاعلن کا پہلا لفظ دو حرفی ہے اور دوسرا سہ حرفی، یعنی پہلا سبب خفیف ہے جو ایک متحرک اور ایک ساکن کے ساتھ ہے، اور دوسرا وتد مجموع ہے جس کے پہلے دو حروف متحرک اور آخری ساکن ہے۔ فاعلن کے وزن کو بحر متدارک کہا جاتا ہے۔ اس وزن پر مشتمل یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ جب عرب کے چمن سے وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ اشعار کی تختی چارٹ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کروں گی، ہو سکے تو ان چارٹ کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیجئے گا تاکہ یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ اب یہ ایک 16 رکنی بحر ہے۔ اس کے دونوں مصروں میں 8 ارکان برتے گئے ہیں۔ تختی ملاحظہ کریں۔ جب عرب کے چمن سے وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ مذکورہ شعر کے دوسرے مصرعے میں دو مقام پر وتد مفروق آیا ہے۔ ایک ابتدا میں لفظ کفر استعمال ہوا ہے اور حشو میں لفظ ٹوٹ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں الفاظ کے پہلے حروف متحرک اور باقی دو ساکن ہیں۔ اس طرح یہ وتد مفروق کہلائے گا، لیکن ہم جس وزن میں اس کی تختی کر رہے ہیں اس کا پہلا حرف سبب خفیف ہے اور اس میں وتد مفروق نہیں آتا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اردو شاعری میں کوئی بھی ایسا لفظ جو وتد مفروق پر مشتمل ہو اور وہ مصرعے کے شروع یا درمیان میں آئے تو اس کا آخری حرف ٹکڑے ہو کر ساکن سے متحرک ہو جائے گا اور بعد میں آنے والے لفظ کے ساتھ مل کر وزن کو مکمل کرے گا۔ اس کی وضاحت میری سابقہ ویڈیوز میں ہو چکی ہے۔ دوسرا وزن ہے فعولن، یعنی پہلا لفظ وتد مجموع اور دوسرا لفظ سبب خفیف ہے، یعنی ایک 3 آواز والا لفظ ہے اور دوسرا 2 آواز والا لفظ ہے۔ اس وزن کو بحر متقارب کہا جاتا ہے۔
علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر اسی وزن میں ملاحظہ کریں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اب اس شعر کی تختی بھی ہم چارٹ کی مدد سے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اب دونوں مصرے 4 ٹکڑوں پر مشتمل ہیں۔ اس طرح یہ 8 رکنی بحر بنتی ہے، یعنی اس کے 8 ارکان ہیں، اور یہ بحر مسمن ہے، یعنی بحر متقارب مسمن سالم۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ لفظ عشق کا دوسرا حرف ساکن سے متحرک ہو کر بعد میں آنے والے رکن کے ساتھ مل گیا ہے، جیسا کہ پہلے شعر میں لفظ کفر کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اگلا وزن ملاحظہ کیجئے، تیسرا وزن ہے مفاعیلن، یعنی پہلا وتد مجموع اور آخر میں 2 سبب خفیف۔ وزن کو بحر ہزج کہا جاتا ہے۔ اس کی شعری امثال کے لیے غالب کا شعر ملاحظہ کیجئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب اس وزن کی تختی ملاحظہ کیجئے۔ اب اس کے 3 الفاظ کے ہم نے ٹکڑے کیے ہیں اور وہی ترتیب برتی ہے، یعنی پہلے 3 آواز پھر بعد میں 2 آواز۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مکمل شعر کی تختی ہم نے ایک وتد مجموع اور 2 سبب خفیف کے مطابق بآسانی کر دی ہے۔ چوتھا وزن ہے فاعلاتن، یعنی اس کے شروع میں ایک سبب خفیف، درمیان میں وتد مجموع اور آخر میں سبب خفیف ہے۔ اس وزن کو بحر رمل کہا جاتا ہے۔ اس وزن شعری امثال کے لیے شمیم حنفی کا شعر ملاحظہ کیجئے۔ میں ازل سے چل رہا ہوں، تھک گیا ہوں، سوچتا ہوں، کیا تیری دنیا میں ہر منزل نشان راہ گزر ہے۔ اب اس کی تختی دیکھیے، میں ازل سے چل رہا ہوں، تھک گیا ہوں، سوچتا ہوں، کیا تیری دنیا میں ہر منزل نشان رہ گزر ہے۔ 5واں وزن ملاحظہ کیجئے، اس کا پہلا اور دوسرا سبب خفیف ہے اور آخری لفظ وتد مجموع ہے۔ اس بحر کو بحر رجز کہا جاتا ہے۔ شعری امثال کے لیے ابن انشا کا مشہور شعر ملاحظہ کیجئے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب اسی شعر کی تختی 2-2-3 کی ترتیب کی مناسبت سے کر کے دیکھتے ہیں۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے شعری اوزان سمجھنے میں کچھ سہولت ملی ہوگی۔ آپ ویڈیو میں بیان کردہ اشعار کی غزلوں کے دیگر اشعار کی تختی کی مشق کر کے مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔